ابو سعید کہتے ہیں ہمارا عام زاد سفر کھجور ہوتی تھی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں قریش ہمیں دیکھ نہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہرگز تم کو دیکھ نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ جن لوگوں نے کھانا پکانا چاہا انہوں نے آگ جلا کر کھانا پکایا، 500 زیادہ آگیں جلائی گئیں۔ جب صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قافلے کے سب آدمیوں کو بخش دیا سوائے ایک چھوٹے سے قافلے کے جو سرخ اونٹ پر ہے۔ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، وہ ان میں سے نہیں تھا۔ پھر اس نے لشکر میں اس کی تلاش کی، اس کا خیال تھا کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سعید بن عمرو بن نفیل جو بنی زمرہ میں سے سیف البحر کے رہنے والے ہیں ان کی چوٹی پر ہے۔ سعید سے کہا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس طرح فرمایا ہے۔ سعید نے زمری سے کہا تیرا برا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، تیرے لیے استغفار کریں گے۔ اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغفار سے اپنے اونٹ کا زیادہ غم ہے۔ پھر اچانک اس کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ لشکر میں اسے تلاش کرتا ہوا ان کے پاس پہنچ کر ان سے اپنا اونٹ طلب کرنے لگا کہ اونٹ تمہارے لشکر میں ہے اور میرا اونٹ مجھے واپس کرو۔ سعید نے کہا کہ میرے پاس سے چلا جا، خدا تجھے زندہ نہ رکھے، میں تیرے قریب ہونے میں مصیبت دیکھ رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ لشکر کو بری قرار دینے کے بعد عرابی اپنے اونٹ کی تلاش میں چل پڑا۔ جب وہ سراوا کے پہاڑوں میں تھا کہ پھسل کر مر گیا اور اسے درندے کھا گئے اور کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ خالد کی مکہ کی طرف واپسی۔ خالد کو جب یہ یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف چل کر اپنے اصحاب کے ساتھ حدیبیہ کے میدان میں پہنچ گئے ہیں اور وہ حدیبیہ کو عبور کر کے مغرب کی جانب سے حرم میں داخل ہونے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اس بات نے اسے غصہ دلا دیا، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں جانب مڑ کر خالد کے اس زبردست منصوبے کو جو اس نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے بنایا تھا تباہ و برباد کر دیا تھا، اور وہ اپنے سواروں کے ساتھ مسلمانوں کے پہنچتے ہی ان پر ٹوٹ پڑنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ خالد نے اپنے سواروں کے ساتھ مکہ کی طرف واپس ہوتے ہوئے حملہ کر دیا تاکہ قریش کے لیڈروں کو واقعات کی اطلاع دے اور ان سے نئی ہدایات لے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنعیم کی قدرتی شاہراہ کو چھوڑ کر اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کی طرف جا کر اس کے بنیادی منصوبے کو تباہ کر دیا تھا، اور جو آدمی مدینہ سے مکہ کی طرف آئے اس کے لیے یہ قریب ترین راستہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قراء الغمیم میں شاہراہ پر خالد کے سواروں کے ساتھ تصادم کرنے سے بچنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی مکہ سے مناسک عمرہ کی ادائیگی کے بغیر واپس آنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف خونریزی سے بچنا اور قریش کو زیادہ سے زیادہ موقع دینا تھا کہ شاید وہ راہ راست کی طرف واپس آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو امن کے ساتھ بیت اللہ کا طواف اور سعی کرنے دیں، پھر وہ پرامن طور پر جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں، جیسا کہ مدینہ سے چلتے وقت ان کی سکیم تھی۔ باوجود کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے بچنا چاہتے تھے اور ان باتوں سے بھی دور رہنا چاہتے تھے جو مسلح تصادم تک لے جاتی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قراء الغمیم میں خالد کے سواروں سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ اس کے باوجود فضا آتشیں رہی اور موقف بڑی نزاکت کا حامل رہا۔ مسلمان عمرے کا احرام باندھے 225 میل کا سفر طے کر چکے تھے اور اس پرمشقت سفر کے بعد حدود حرم تک پہنچ چکے تھے، اور ان کے اور بیت اللہ کے درمیان جس کی زیارت کے لیے وہ آئے تھے 10 میل سے زیادہ کا فاصلہ نہ تھا۔ ان کے لیے اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے بغیر جن کی خاطر انہوں نے یہ طویل اور پرمشقت فاصلے طے کیے تھے، یعنی بیت اللہ کی زیارت، واپس ہونا بہت مشکل امر تھا۔ دوسری جانب قریش نے قسم کھائی تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو بزور قوت مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔
اور انہوں نے اس گنہگارانہ قسم کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام فوجی طاقت کو جمع کر لیا اور اپنے تمام ثقیفی اور غیر قریشی حلیفوں کو مسلمانوں کے خلاف لا کھڑا کیا۔ اب انہیں صبح و شام غضب، کفر اور شرک برانگیختہ کر رہا تھا۔ وہ سرکشی اور اناد پر اصرار کرنے لگے۔ شیطان نے ان کی مہار پکڑ لی اور انہیں اناد اور برائی کے راستوں پر لے چلا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ وہ اپنی فوج کو جو مکہ کے شمال میں تنعیم کے قریب اس انتظار میں پڑاؤ کیے ہوئے تھی کہ یہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف جانے کے لیے گزریں گے، حدیبیہ کے علاقے کی طرف لے کر نکلے اور حرم کے اندر حدیبیہ کے قریب اس پختہ ارادے کے ساتھ پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے کہ وہ بزور قوت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو حدود حرم میں سے گزرنے سے روکیں گے۔ اس سلسلے میں ان کے ثقیفی اور غیر قریشی حلیفوں کی بہت بڑی فوج بھی ان کی مدد کر رہی تھی۔ ہاتھیوں کو روکنے والا۔ اسی طرح ایک دوسرے کے قریب آ جانے سے جنگ بھی فریقین کے قریب ہو گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو جب ان کے راہبر نے ایک ذیلی راستے کے ذریعے حدیبیہ کے میدان میں حرم کی مغربی جانب پہنچا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی جانب اس میں داخل ہونے، عمرہ کرنے اور اگر قریش جنگ کریں تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کے ارادے سے مارچ کا آغاز کر دیا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب حدیبیہ کے علاقے میں حدود حرم کے قریب ہوئے تو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جس نے آپ کو حدود حرم سے گزرنے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس عجیب واقعے کے اظہار سے ارادہ یہ تھا کہ وہ فریقین کو خوفناک جنگ کے المیے سے بچائے۔ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف حدود حرم سے گزر جاتے تو وہ المیہ قریب الوقوع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ قصوہ بیٹھ گئی۔ وہ بڑی فرما بردار اونٹنیوں میں سے تھی۔ قصوہ حدود حرم کے قریب ایک جگہ پر بیٹھ گئی اور باوجود اٹھانے کی کوششوں کے نہ اٹھی۔ لوگوں نے خیال کیا کہ وہ تھک گئی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ قصوہ نافرمان ہو گئی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ یہ نافرمان ہوئی ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے مکہ کے ہاتھیوں کو روکنے والے نے روکا ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ آج کے دن قریش صلہ رحمی کی جس بات کا مجھ سے مطالبہ کریں گے میں انہیں وہ دوں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ قریش آج حرمات الہیہ کی تعظیم کی جس بات کے متعلق مجھ سے سوال کریں گے میں انہیں عطا کروں گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ صریح اعلان تھا کہ آپ حرم میں خون کی حفاظت کی خاطر قریش سے آخری حدوں تک مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خونریزی سے بچنے کے لیے ہر حربے کو استعمال کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ہنکایا تو وہ کھڑی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹ آئے اور صحابہ کو حدیبیہ میں اترنے کا حکم دیا اور حدود حرم سے نہ گزرنے کا فیصلہ کیا، اور اس بارے میں ایک حکم بھی صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1400 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی فرما برداری کرتے ہوئے حدیبیہ کے ایک کنویں پر ڈیرا لگا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کنواں وہ ہے جسے آج مکہ کی طرف جانے والا اپنے دائیں ہاتھ شمیسی میں حرم کے نشانات کے قریب دیکھتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کی حفاظت کی رغبت کے باعث پیچھے رہنے کو ترجیح دی اور اپنے آدمیوں کے ساتھ حدود حرم سے باہر اس انتظار میں ڈیرے ڈال دیے کہ قضاء و قدر کیا بات بروئے کار لاتی ہے۔ ممکن ہے اس میں فریقین کی مصلحت ہو۔ اگر قریش کے دانشور اپنی قوم کے بے وقوفوں اور غالیوں کو ہٹ دھرمی سے روکتے اور مسلمانوں کو زیارت بیت اللہ سے روکنے کے لیے طاقت کے استعمال کے نظریے سے الگ ہو جاتے تو مسلمان ایک قطرہ خون بہائے بغیر عمرہ ادا کر لیتے اور پھر اپنے دارالخلافہ مدینہ میں واپس آ جاتے
جس سے وہ صرف زیارت بیت اللہ کے لیے نکلے تھے۔ باوجود کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں خونریزی سے بچنے کے لیے رواداری اور اعلی ظرفی کا التزام رکھا، مگر قریش اپنے اناد پر قائم رہے اور انہوں نے عام لام بندی کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں فوجیں اکٹھی کر لیں، بلکہ غرور اور زیادتی میں بہت دور تک چلے گئے۔ بلکہ بعض مشرک کم عقلوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے اور اندھیرے میں غفلت کی حالت میں ان پر گرفت کرنے کی کوشش کی، مگر صحابہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے ان کم عقلوں کی سازش کو ناکام بنا دیا اور چوری چھپے مسلمانوں کے پڑاؤ میں رات کے وقت گھس آنے اور قتل کرنے کے پروگرام کو فیل کر دیا، جیسا کہ اس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔ مسلمانوں کے حفاظتی دستے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب حدیبیہ کے میدان میں پہنچے اور وہاں آپ نے ٹھہرنے اور انتظار کرنے اور شدید کشیدگی پر غور کرنے کا فیصلہ کیا، جو قریش کی سرکشی کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں قریش کے کم عقلوں کی کسی بھی زیادتی کو روکنے کے لیے اپنے صحابہ کے 3 حفاظتی دستے بنائے۔ ان تینوں دستوں کے سب سالار انصار میں سے تھے، عباد بن بشر، اوس بن خولی اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں سالار باری باری ہر رات اپنے جوانوں کے ساتھ مسلمانوں کے پڑاؤ کی حفاظت کرتے اور صبح تک پڑاؤ کے ارد گرد گشت کرتے رہتے۔ حدیبیہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ مکہ میں جلد بازی سے نہ داخل ہونے کے فیصلے کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ حدیبیہ کی طرف واپس آئے اور ممکن حد تک اس مشکل کا مذاکرات کے ذریعے مصالحانہ حل تلاش کرنے کا اعلان کر دیا، جو آپ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوم کے درمیان دھماکے کی حد تک پہنچ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ قریش صلہ رحمی کی جس بات کے متعلق بھی آج مجھ سے سوال کریں گے میں انہیں دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ میں واپس آ کر اس کنویں پر اترے جس میں بہت تھوڑا سا پانی تھا۔ صحابہ اسے خود پینے یا اپنے اپنے گھوڑے اور اونٹ کو پلانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے، تو انہیں معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی تھوڑے سے لوگوں کی سیرابی کے لیے بھی کافی نہیں، اور صحابہ کی تعداد 1400 تھی جن میں اکثر سوار تھے۔ حالات دگرگوں ہو گئے اور پانی کی تنگی اس خطرناک حد تک پہنچ گئی کہ صحابہ اور ان کے مویشیوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، خصوصاً جب ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ انہیں حدیبیہ میں بہت مدت تک قیام کرنا پڑے گا۔ نیز اس علاقے میں پانی کا کوئی منبع نہ تھا اور حدیبیہ کے قریب جو پانی تھے ان پر قریش کا قبضہ تھا۔ اس کشیدگی کی حالت میں یہ ایک محال امر تھا کہ وہ مسلمانوں کو ان سے سیراب ہونے کی اجازت دیں۔ جب تکلیف انتہا کو پہنچ گئی تو صحابہ حیران و سرگشتہ ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پانی کی کمی کے باعث جو وہ تکالیف برداشت کر رہے تھے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور التجا کی، پھر اپنے ایک صحابی کو اس کم پانی والے کنویں میں اترنے کا حکم دیا کہ وہ اس کنویں کے چشمے میں ایک تیر گاڑ آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دستے مبارک سے دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے کنویں کے چشمے میں تیر گاڑا، بے شمار پانی اچھل کر اس حد تک باہر آ گیا کہ کنواں پانی سے بھر گیا۔ صحابہ خود بھی سیر ہوئے اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کی بڑی مشکل کو حل کر دیا۔ نیز صحابہ پوری طرح مطمئن ہو گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا ایمان بہت بڑھ گیا۔ تاریخ و حدیث کی کتب میں بیان ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب کے ساتھ حدیبیہ کی طرف واپس آئے، آپ مکہ کی طرف گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے ایک کنویں پر اترے جس میں پانی کے موجود ہونے یا نہ موجود ہونے کا پتہ نہ چلتا تھا اور اس کا پانی تھوڑا تھوڑا نکلتا تھا۔ لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پانی کی کمی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر کھینچ کر حکم دیا کہ اسے تھوڑے پانی میں گاڑ دیا جائے
تو اس نے جوش مار کر انہیں سیراب کر دیا، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ کر اونٹوں کے باڑے میں آ گئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ وہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر اپنے برتنوں کو بھر لیتے تھے۔ کنویں میں تیر لے کر اترنے والا شخص ناجیہ بن عاجم تھا، جو اسلم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ناجیہ بن جندب اسلمی تھا۔ ناجیہ بن عاجم بیان کرتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کی قلت کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر مجھے دیا اور مجھے کنویں سے پانی کا ایک ڈول لانے کے لیے فرمایا۔ میں ڈول لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور منہ میں پانی بھر کر ڈول میں کلی کر دی۔ لوگ شدید گرمی میں تھے اور کنواں صرف ایک ہی تھا، اور مشرکین پہلے ہی بلدہ کی طرف جا کر اس کے پانیوں پر قابض ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی میں اتر جاؤ اور اسے پانی میں ڈال دو اور اس کے پانی کو تیر پر نشان چھوڑنے دو۔ بس میں نے اسی طرح کیا۔ اس خدا کی قسم جس نے حضور علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ابھی نکلا بھی نہیں تھا کہ پانی نے مجھے ڈھانپ لیا اور اس نے ہانڈی کی طرح جوش مارا، یہاں تک کہ وہ زمین کے برابر آ گیا اور لوگ اس کے کناروں پر بیٹھ کر پانی لینے لگے، یہاں تک کہ سب سیراب ہو گئے۔ اس معجزے کے متعلق منافقین کا موقف: جب کنویں کے پانی نے جوش مارا تو اس وقت منافقین یعنی عبداللہ بن ابی، الجد بن قیس، ان لوگوں کا بھی ایک گروہ وہاں موجود تھا۔ ان کے درمیان معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مباحثہ شروع ہو گیا۔ بعض نے عبداللہ بن ابی کو اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنے کے بعد منافقانہ سیرت کو اپنائے رکھنے پر ملامت کی، لیکن اس نے اپنے ساتھیوں سمیت نفاق کے اندھیرے میں قائم رہنے پر اصرار کیا۔ ناجیہ بن عاجم بیان کرتا ہے کہ ان دنوں منافقین کا ایک گروہ الجد بن قیس اور عبداللہ بن ابی پانی پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا اور کنواں پانی سے جوش مار رہا تھا اور وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اوس بن خولی نے عبداللہ بن ابی سے کہا، اے ابو الحباب، تیرا برا ہو، کیا وقت نہیں آیا کہ تو اپنے رویے پر غور کرے؟ کیا اس کے بعد بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہم کنویں پر آئے، اس کا پانی تھوڑا تھوڑا ٹپک رہا تھا، پیالے میں پانی کا ایک گھونٹ پڑتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈول میں وضو کیا اور اپنے منہ سے ڈول میں کلی کر دی، پھر ڈول کو اس میں انڈیل دیا اور تیر کے ساتھ اس میں اتر کر اسے ہلایا تو پانی نے جوش مارا۔ ابن ابی کہنے لگا، میں نے اس قسم کے معجزے دیکھے ہیں۔ اوس نے کہا، خدا تیرا اور تیری رائے کا ستیہ ناش کرے۔ ابن ابی کے نفاق کا نمونہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو تسلیم نہیں کیا جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے، اور اوس بن خولی سے مباحثے کے دوران اس معجزے کے متعلق استہزاء کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آیا، یہ ابن ابی خزرج کے سرداروں میں سے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اے ابو الحباب، جیسا معجزہ تو نے آج دیکھا ہے، اس جیسا معجزہ کہاں دیکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں نے اس جیسا معجزہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے اوس بن خولی سے جو بات کہی تھی اسے یاد دلاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تو نے جو بات کہی ہے کیوں کہی ہے؟ ابن ابی نے اپنی ناروا بات سے انکار نہ کیا، بلکہ شرمندہ ہو کر مسلمانوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کہنے لگا، میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا، جو بڑے نیک اور نوجوان صحابہ میں سے تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے استغفار کیجئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے استغفار کیا۔ الجد بن قیس منافق کی گفتگو۔ الجد بن قیس اپنی قوم انصار کا سردار تھا۔ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض و منافقت میں ابن ابی سے کم نہ تھا، لیکن وہ عمرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ نکلا تھا۔ وہ صرف لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے روکنے اور ان کے دلوں میں اگر ہو سکے تو فتنہ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ واقدی نے ابن قتادہ سے بیان کیا ہے کہ جب ہم حدیبیہ میں اتر پڑے تو پانی بہت کم تھا۔ میں نے الجد بن قیس کو کہتے سنا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا نکلنا کچھ فائدے مند نہیں، ہم سب آدمی پیاس سے مر جائیں گے۔
ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے کہا ابو عبداللہ یہ بات نہ کہو، تم نکلے ہی کیوں تھے؟